اب ایک حدیث صحیح مسلم سے پیش کی جاتی ہے. اب یہ بڑی توجہ سے اگر آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی، توجہ نہیں تو بات سمجھ نہیں آئے گی. ہمارے کچھ دوست بس دیکھتے ہیں حدیث کا حوالہ ہے فوراً مان لیتے ہیں. نہیں، یہ تیسری سیڑھی پر میں آ گیا ہوں. اب حدیث کا حوالہ ہے، سند صحیح ہے، کیونکہ یہ صحیح مسلم کی ہے کتاب، اور صحیح مسلم کی تمام روایات کیا ہیں؟ صحیح ہیں. اب ہے حدیث کا معنی مفہوم ائمہ محدثین نے جو لیا وہ درست ہے، اور جو اپنی مرضی کا مطلب نکالے گا وہ غلط ہے. حدیث ہے، سند صحیح ہے، لیکن مفہوم اور ترجمہ محدثین والا کرنا پڑے گا، تب معنی ٹھیک آئے گا. پہلے میں اس کا آپ کو ایک غلط ترجمہ بتاؤں گا جو لوگ کرتے ہیں، پھر صحیح بتاؤں گا تاکہ آپ کو دونوں باتیں سمجھ آ جائیں. یہ حدیث نمبر صحیح مسلم کے اندر 6170 ہے، مشہور روایت ہے. میں عربی کے نمبر بتاتا ہوں. اس کے اندر یہ بات ہے کہ امارا معاویہ بن ابی سفیان سعدن فقال ما منعک ان تسب ابا تراب. پہلے غلط ترجمہ سن لیں. حکم دیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سعد کو. اب آگے وضاحت نہیں ہے کہ کیا حکم دیا، بریکٹ لگ جاتی ہے. گالیاں نکال حضرت علی کو، یہ بریکٹ لگ جاتی. حضرت معاویہ نے حکم دیا سعد کو، کیا بریکٹ لگ گئی کہ تو حضرت علی کو کیا کر، یہ اپنی طرف سے. تو انہوں نے آگے سے انکار کر دیا، میں نہیں کڑنیا، یہ بھی ساری بات اپنی طرف سے. فقالا، تو پھر انہوں نے آگے سے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب، تو ابو تراب کو گالیاں کیوں نہیں نکال رہا؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ ان کے اندر 3 خوبیاں ہیں، جب تک ان کے اندر ہیں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس وقت اس وجہ سے میں ان کو گالیاں نہیں دوں گا. یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھیں جی صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال. انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کڑنی. پھر انہوں نے کہا کیوں نہیں کڑنی؟ انہوں نے کہا جی اس واسطے نہیں کڑنیاں کہ انہوں دے اندر بڑیاں خوبیاں نے. یہ بات وہ کرتے ہیں. اب اصل مفہوم اس کا سن لیجئے گا. امارا اور امارا یہ دونوں طرح لفظ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ امیر مقرر کرنا ہے، لیکن یہ ترجمہ کیا کر جاتے ہیں؟ حکم دینا. یہاں سے پہلی غلطی ہوتی ہے. آج کے دور کے بہت بڑے محدث جن کو 50 سال سے زیادہ عرصہ صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے ہوا ہے، وہ ہے شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ، جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث. انہوں نے صحیح مسلم کا ترجمہ اور تشریح لکھی ہے. اس حدیث کا ترجمہ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، امارا معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا. یہ اصل میں اس کا ترجمہ یہ تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ پہلی جنگوں میں نہ حضرت علی کے ساتھ رہے نہ حضرت معاویہ کے ساتھ رہے، رضی اللہ عنہم الگ رہے. لیکن پھر وہ کن کے ساتھ مل گئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا ایک گورنر بنایا، امیر بنایا. تو یہاں وہ اپنی طرف سے ترجمہ حکم والا کر کے، پھر بریکٹ لگا کے گالیوں والا کر کے، اور پھر بریکٹ لگا کے انکار والا، کہتے ہیں معاویہ نے کہا تھا گالیاں نکال، انہوں نے کہا میں گالیاں نہیں کرنا. یہ ساری بات آپس میں اپنی بریکٹوں میں لگا دیتے ہیں. حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں، جن کے دل سیدھے ہیں وہ صحیح ترجمہ مفہوم کی طرف جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے امیر مقرر کیا معاویہ رضی اللہ عنہ سعد کو. جب یہ صحیح ترجمہ کریں گے تو تب کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا. دوسری بات، فقالا، جب امیر مقرر کیا تو آگے پوچھا ما منعک ان تسب ابا تراب. یہ اب سوال ہو رہا ہے، آپ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ یہ صحیح ترجمہ ہے.
یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ فوری لینا چاہیے. یہ ان کا اپنا ایک ذہن تھا، اپنی ایک نظریہ تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ ان کے قتل کا بدلہ ذرا تاخیر سے حالات کو درست کر کے لے لیا جائے. اب یہ دو سوچیں ہو گئی. علی رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ میری سوچ درست ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی سوچ غلط ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ میری سوچ صحیح ہے اور علی رضی اللہ عنہ کی سوچ غلط ہے. تو جب حضرت سعد حضرت معاویہ کے گروپ میں آ گئے تو کہا پھر تم اعلانیہ طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا جی جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر 3 صفات موجود ہے اور میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سن رکھا ہے، میں ان کو غلط نہیں کہوں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. بس اتنی بات ہے، اس میں گالی والا معنی ہے ہی نہیں، گالی والا مفہوم ہے ہی نہیں. اب دیکھیں، غور کریں، اگر آپ کسی کو اپنا نمائندہ رکھتے ہیں، استاد رکھتے ہیں، گورنر بناتے ہیں، اگر وہ آپ کی حمایت نہ کرے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یا زبردستی حمایت کروائی جاتی ہے یا اس کو عہدے سے فارغ کر دیا جاتا ہے. پوری حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بھی ان کو دوبارہ یہ بات نہیں کہی کہ نہیں مجھے صحیح کہہ اور اس کو غلط کہہ، نہیں کہا، اصرار نہیں کیا اور ان کو عہدے سے فارغ بھی نہیں کیا. اور یہ معنی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی رائے کو تم غلط کیوں نہیں کہتے، سب کا یہ ترجمہ اسی کتاب کے نیچے لکھا ہوا ہے. سب لفظ ہے عربی کا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کی رائے کو غلط کہنا، ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی کو جھڑکنا، ایک معنی ہوتا ہے کسی کو ڈانٹنا، اور ایک معنی گالی دینا بھی ہوتا ہے. سارے معنی نہیں ہیں، لیکن محدثین نے اس حدیث کا معنی کیا لکھا؟ امام نووی رحمہ اللہ کی یہ شرح ہے اور اس کا جز، یہ امام نووی رحمہ اللہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے کے، یہ آج کے نہیں ہیں، 800 سال پہلے کے تقریباً، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے بھی پہلے کے، انہوں نے اس حدیث کی تعبیر نیچے لکھا ہے، ان معناہ ما منعک ان تخطئہ فی رائیہ و اجتہادہ و تظہر للناس حسن رائینا و اجتہادنا و انہ اخطأ. اے سعد، کس چیز نے تجھے روک رکھا ہے کہ تو حضرت علی کی رائے اور اس کی اجتہاد کو غلط کہے اور لوگوں کے سامنے ہماری رائے اور ہمارے اجتہاد کو بیان کرے اور اچھا کہے، اور یہ تو کہے کہ حضرت علی سے خطا ہوئی، تو ایسا کیوں نہیں کہہ رہا؟ یہ معنی یعنی ہمارے نظریے کو درست کیوں نہیں کہہ رہا اور ان کے نظریے کی غلطی کیوں نہیں بیان کر رہا، یہ معنی تھا اس حدیث کا. لیکن ان دوستوں نے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا، کج روی تھی، گمراہی تھی، اس کو اٹھا کر گالیوں کا معنی دے دیا اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا حضرت معاویہ نے گالیاں نکالی تھیں. یہ معنی میں کہتا ہوں چیلنج کے طور پر 1000 سال تک ایک محدث بھی ایسا پیش کر دیا جائے جس نے اس حدیث کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کیا اور اس نے کہا ہو کہ معاویہ نے گالیاں نکالی ہیں یا نکلوائی ہیں اور اس حدیث کی وجہ سے معاویہ کے اوپر تان کیا ہو، 1000 ایک صدی نہیں 10 صدیوں تک کہتا ہوں، 1000 سال تک ایک محدث بھی دکھایا جائے جس نے اس حدیث سے حضرت معاویہ کی توہین نکالی ہو کہ انہوں نے حضرت علی کی توہین کی، نکاؤ. اگر 1000 سال تک کوئی محدث یہ معنی مفہوم نہیں سمجھا تو پھر یہ تمہارا یہ معنی مفہوم سمجھنا غلط ہوگا اور 10 صدیوں کے محدثین کا معنی مفہوم درست ہوگا. یہی ہم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا تم غلط بیان کرتے ہو، کہتے مجھے کیا کہتے ہو؟ آپ امام مسلم کو جا کے پکڑو، امام بخاری کو جا کے پکڑو، انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں، میں تو بس بنا رہا ہوں.
भाई जिस नजरिए से उन्होंने पेश की है तो उस नजरिए से बता नहीं रहा, जो मफहूम उन्होंने पेश किया है तो वो मफहूम बता नहीं रहा, जिस तरीके से उन्होंने पेश किया है उस तरीके से पेश करने में कोई हरज नहीं है। ये एक हदीस थी जो उनका बहुत बड़ा हथियार था। इसका सही माना समझ आ गया कि आप उसकी राय को गलत क्यों नहीं कहते और मेरी राय को दुरुस्त क्यों नहीं कहते, ये मतलब था। बस गाली का हुक्म नहीं दिया, अमीर मुकर्रर किया, फिर पूछा जो तुम साडे नाल दे हो तो फिर साडे नाल दी गल क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं यार नाल दा तुहाडा वा, लेकिन उधर बड़ी अजीम हस्ती है, मैं उनके खिलाफ कोई जुमला। उनका ठीक है। दूसरी बात भी यहाँ लिखी हुई है, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पूछने का दूसरा मकसद, हलिम तनाता तवर्रुअन औ खौफन औ गैरा ज़ालिक, क्या तुम ज़रा परहेज करते हुए उसको गलत नहीं कहते, या अली का खौफ है जिसकी वजह से गलत नहीं कहते, या क्यों आप उसको गलत नहीं कहते, वजह तो बताओ ना, डरते हो उनसे या तुम्हें कोई वैसे मसला है क्यों नहीं कहते। फ़इन काना तवर्रुअन व इजलालन लहू अन सब, अगर तुम परहेज करते हुए या उनकी शान को बड़ा समझते हुए नहीं कहते, फ़अंता मुसीब, फिर सही कर दो। मुहद्दिसीन ने माना यह लिखा है, अगर आप उनके एहतराम के पेश नज़र गलत नहीं कहते, अगर आप वैसे ज़रा फितनों से बचने की वजह से गलत नहीं कहते तो फिर तुम्हारा रुकना दुरुस्त है। ये मुहद्दिसीन ने माना ऊपर लिखा हुआ है आज से तकरीबन 800 साल पहले, लेकिन ये मफहूम कोई बताता नहीं है, अपनी मर्जी का मफहूम। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फ़यत्तबिऊना मा तशाबह। अब सब के मुख्तलिफ माने थे, जिसका दिल टेढ़ा है वो अपनी मर्जी का माना लेगा, जिसका दिल सीधा है वो आइमा मुहद्दिसीन और सहाबा वाला माना लेगा। ये है इस बात की हकीकत। अब सब का लफ्ज़ हदीसों में कई मरतबा आया, अगर कोई आदमी हमारी इस बात से इत्तिफाक ना करे, नहीं करी साहब नहीं, सब का माना गाल कटना ही है बस। हम उसको, वैसे तो हमारे पास 8 हवाले हैं, लेकिन वक़्त के किल्लत के पेश नज़र सिर्फ 2 दूंगा। 8 हवाले हैं हमारे पास, लेकिन सिर्फ 2 दूंगा। एक हवाला सही मुस्लिम का और दूसरा फिर सही मुस्लिम का, क्योंकि वो हदीस किससे बयान कर रहे हैं, सही, तो इसी के 2 हवाले दे देता हूं। अगर तुम मेरे तर्जमे को नहीं मानते और तुम माना गाली ही करने पर अड़े हुए हो, दूसरा माना किसी की गलती कहना, किसी को डांटना, किसी को सीधे रास्ते से हटे हुए कहना, अगर ये माना नहीं करते, डटे हुए हो, चलो आओ फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूं सही बुखारी में। सही बुखारी में है, इस्तब्बा अलीयुन व अब्बास, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हज़रत अली रज़ी अल्लाह के साथ किसी मसले में इख्तिलाफ हुआ। हज़रत अली ने अब्बास पे सब किया और अब्बास रज़ी अल्लाह ने हज़रत अली पे सब किया। कर तर्जमा, अब निकाल, खोल ज़बान, कर गंदी, कर गंदी है हिम्मत तो कर। जब यहां ये कह रहा था कि गालियां माना है, कर, तेरे ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा जब तू कहेगा अली ने अपने चचा अब्बास को, पैगंबर के चचा अब्बास को, के वहां लफ्ज भी ये है, इस्तब्बा अलीयुन व अब्बास, हजरत अली ने अब्बास पे सब किया। हम कहते हैं सब का माना होता है भाई जनाब तुमसे गलती हो रही है, वो कहते नहीं जी तुम्हारे को गलती हो रही, ये कहते, हम तो ये तर्जमा कहते हैं। मुआविया ने कहा था रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐ साद तुम ये कहो कि अली से गलती हो रही है। मुआविया ने ये माना लिया, हम ये माना वहां भी करेंगे। हजरत अली कह रहे थे हजरत अब्बास से गलती हो रही है, हजरत अब्बास कह रहे थे नहीं अली से गलती हो रही। हम दोनों हदीसों में एक तर्जमा करेंगे। अगर तुम कहते हो नहीं इस हदीस में माना गाली है, मुआविया ने अली को गाली निकलवाई, हम कहते हैं चल फिर इसी रास्ते पे चल, वहां जाके कह हजरत अली ने नाउज़ बिल्लाह नबी के चचा पे, पैगंबर के वालिद की जगह पे, अब्बास पे, अहले बैत पे, बुजुर्ग हस्ती पे, सहाबी पे क्या किया। कहते नहीं 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 उतने माना नहीं। अगर वहां माना ये नहीं है तो यहां भी ये माना
نہیں چلے گا۔ اگر تم انصاف پسند ہو تو دونوں جگہ پر پھر ایک معنی کرو، جب تیرا ایمان وہاں تجھے روکتا ہے تو میرا ایمان یہاں مجھے روکتا ہے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ اور پھر کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کے داماد کو، فاطمہ الزہرا کے خاوند کو، حسن و حسین کے والد کو لیکن کہتے نہیں پھر مان جائے گا، نہیں مانے گا، کہہ دے گا۔ اٹھائیے صحیح مسلم کا دوسرا حوالہ، اس سے بھی بڑھ کر میرے پیغمبر علیہ السلام سفر پر جا رہے تھے، آپ نے کہا آگے ایک چشمہ آئے گا، جو مجھ سے پہلے بھی پہنچ گیا تو اس چشمے پہ جا کے تم نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ دو صحابی تھے، قافلہ بڑا تھا، شاید ان کو پتہ نہ چل سکا حضور کے اس پیغام کا، وہ اپنی سواری پہ پہلے پہنچ گئے۔ حضور علیہ السلام آئے تو چشمے کا پانی خشک تھا، اور اتنا جتنا تسمہ ہوتا ہے بس اتنا پانی نکل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا حل مسستما من مائہا شیئا، وہ تم نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں غلطی سے لگا دیا۔ فَصَبَّهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہانوں کے سردار، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ ایسا پیغمبر جس کی زبان کی گواہیاں قرآن دیتا ہے، وہاں ان کے بارے میں لفظ ہے صحیح مسلم میں فَصَبَّهُمَا، ان دونوں کو میرے نبی نے سب کیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان دونوں کو کیا کیا؟ کر مانا، کرو مانا، سر جائے گی تیری زبان، نکل جائے گا تیرا ایمان، پتہ چل جائے گا تیری رافضیت کا کہ تم پیغمبر کے بھی دشمن ہو۔ فَصَبَّهُمَا، میرے پیغمبر نے ان پر سب کیا۔ ہم یہ ترجمہ کریں گے میرے نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، کہا تم نے یہ کام غلط کیا ہے۔ تو اگر کہتا ہے نہیں یہ دا مانا گھال یہ تو کہہ نعوذ باللہ میرے نبی کی کر دے سن، کہہ لانتے برسیں گی کہ نہیں برسیں گی، تباہی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ 6 حوالے ہیں، صرف 2 دے کے بعد سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر یہی لفظ امیر معاویہ کے بارے میں آئے رضی اللہ عنہ، ہم اس کا معنی بھی کہتے ہیں کسی کی رائے کو غلط کہنا، اور میں نہیں کہتا، مجھ سے پہلے 800 سال پہلے کے محدثین یہی معنی کرتے ہیں، میں نہیں کہتا، تاریخ کی کتابیں یہ کہتی ہیں اور لغت کی کتابیں یہ معنی کرتی ہیں۔ اگر تم میرے معنی کو غلط کہتے ہو تو ان 2 حدیثوں کے معنی کو صحیح کر کے دکھا، میں مان جاؤں گا تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ کر وہاں واقعتاً غرق ہو جائے گا، اور اگر وہاں نہیں کرو گے تو پھر یہاں بھی ہم کرنے نہیں دیں گے۔